عمل ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے ابکری کے پوری دنیا میں اللہ نے ابکری کا نظام تھوڑا سا بنایا ہے، اور میری ماہانہ کروڑوں کی ویورشپ ہو، دنیا میں اللہ نے میسج پہنچایا ہے۔ ہر مسلک، ہر رنگ، ہر فرقہ، ہر نسل اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم میں جڑی ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، خواہش ہے، رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، صحت کی بندش، جادو جنات اثرات ہیں، آپ کی کوئی چاہت ہے، میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دن کے کسی بھی لمحے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ بس تنہائی ہمارا ایک المیہ ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ اگر دعائیں مانگنا سیکھنی ہے، چوراہے پہ جائیں، اس کے ہاتھ سوالی، اس کی نظریں سوالی، اس کے بول سوالی، اس کا لباس سوالی، اس کی چال سوالی، اس کا حال سوالی، اس کا ڈھال، اس کی زندگی کا پل پل سوالی ہے۔ ہم بھی سوالی بن تو جائیں۔ ہم مانگتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں دعائیں۔ میں نے یہ درخواست کروں گا، آپ جتنی ہم میری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے عرض کروں گا، ہم دعائیں مانگیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں۔ آج بتاؤں سب سے زیادہ دعائیں کہاں مانگی جاتی ہیں؟ آپ فوراً بولیں گے مسجدوں میں، آپ کہیں گے مدارس میں، آپ کہیں گے کسی فقیر کے آستانے میں، میں کہوں گا نہیں، جیل میں۔ تہجدیں، تسبیحات، میرا کئی دفعہ جیل میں جانا ہوا، وہاں میرے لیکچر ہوئے۔ تہجدیں، تسبیحات، ذکر، تلاوت، اعمال، رونا، سسکیاں، گڑ گڑانا، سب سے زیادہ جیل میں، پھر کچہریوں میں، اور پھر ہسپتالوں میں۔ یہ سچ ہے۔ کوئی بھی ایسی آپ کے دل میں چاہت ہو، اللہ پاک سے منوانا چاہتے ہیں، دیکھیں سارا جہان چاہ لے، اللہ نہ چاہے کبھی نہیں ہوگا۔ سارا جہان چاہ لے، سارا جہان، اگر اللہ سے منوانا چاہتے ہیں نا، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار، دوسری رکعت میں قل هو اللہ 11 بار، کوئی مشکل نہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ 11 بار، اور اس کے بعد سلام کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں بس، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ ابکری کے ہیں، آپ ابکری کے صفحات اٹھا کے دیکھیں، نیٹ کی دنیا میں لوگوں نے اس کا نام کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے، کسی نے فوری مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے غیبی مدد رکھا ہوا ہے، کسی نے ایمرجنسی پکار رکھا ہوا ہے، کسی نے اس عمل کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ حضرت سورہ یاسین 3 بار سلام کے بعد، اول آخر 3 دفعہ درود شریف۔ کمال عمل ہے، کمال عمل ہے۔ اور عرشوں سے اگر برکت کے خزانے، رحمت کے خزانے، عطاؤں کے خزانے، کوئی رشتہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی قرضے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دل کی مراد ہے، کوئی من کی مراد ہے، اس لیے فرمایا کبھی بھی جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو، اور اللہ جل شانہ سے کبھی تھوڑی دنیا نہ مانگو۔ پھر دنیا حسنتم سپرلیٹو ہے، اور فی الآخرت حسنتم، مولا دنیا عطا فرما، پھر وہ جتنی عطا کر دے اس کی شہنشاہ کی تقسیم ہے، پر مانگ تو لاجواب مانگ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم نے چوری کر لی باغ کی، مجھے یاد ہے چھوٹا سا تھا، کہنے لگے چھوٹی سی مرغی کی چوری کی ہے، لے لے دی چوری، لے لا بکری کا بچہ۔ وہ چور تو ویسی کہلوانا تھا، کوئی بڑی چوری کرتا۔ مجھے الفاظ یاد ہیں۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے، میرا اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگ، اور میری شان کے مطابق مانگ، پھر دنیا حسنتم اور فی الآخرت حسنتم۔ یہ جو عمل میں نے آپ کی خدمت میں بتایا ہے، 2 نفل حاجت کے کسی بھی لمحے یکسو ہو کے، اللہ کو یکسوئی چاہیے، اللہ کو یکسوئی چاہیے۔ اللہ بھی کہتا ہے ادھر ادھر نہ دیکھ، اور اگر آپ کسی تقریب میں جائیں، کسی شادی میں، کہیں تقریب میں، بیگم ساتھ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیے گا،
آپ اس کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ بولیں، خیال کیجئے گا، پھڑے جاؤ گے۔ تقریب میں جا کے بھی اللہ پاک بیگم بھی کہتی، بیگم شرک کو پسند نہیں کرتی، بیوی واحد ہے جو بہت توحید پسند ہوتی ہے، وہ اپنے غیر کو پسند نہیں کرتی۔ میاں صاحب، بیوی کے اندر واحد ہے جو شرک سے پاک ہوتی ہے بیوی، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتی، اللہ بھی کسی غیر کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ سے مانگے اور چند دن کر کے دیکھیں تو اسے، چند دن، چند ہفتے، اس کو اگر معمول بنا لیں۔ ایک اور چیز عرض کروں گا، جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اکثر کم مانگتا ہے، اور اس کی اولاد کے المیے میرے پاس واقعات کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ یہ بات پھر دہراؤں گا، جس کے پاس مال وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر کم مانگتا ہے۔ غریب تو کہتے ہیں اللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اللہ بچی بڑی ہو رہی ہے، اللہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو۔ غریب کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا، غریب کے پاس پنج سورہ نہیں ہوتا، غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی، بہت کم ہوں گے، یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی دل کی آواز، وہ ہندی ہے یا سندھی، پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ دل کی آواز سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہی نقصان ہوتا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے، اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگیے گا: ایک بخت، ایک مقدر اور ایک نصیب۔ دیکھیے ایک بات عرض کروں، والدین اپنی نسلوں کو ٹرکوں کے ٹرک جہیز دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، چاندی دیتے ہیں، ڈائمنڈ دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، جائیدادیں دیتے ہیں، بنگلے دیتے ہیں۔ کوئی دنیا میں مجھے ایک والد والدہ بتا دے جس نے اپنی نسلوں کو بخت بھی دیا ہو، نصیب بھی دیا ہو، مقدر بھی ہو، اس کی ڈگری کہیں ملتی ہے تو مجھے دے دیں آپ۔ عرشی نظام ہے، یہ فرشی نظام نہیں ہے۔ کون سا نظام ہے؟ یہ عرشی تقسیم ہے، یہ فرشی تقسیم نہیں ہے۔ اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانہ غیب سے مانگے۔ یہ عمل کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، وہ حوالہ بھی دوں گا۔ اور اگر میرے کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں: اکابر پر اعتماد۔ میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا، قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، محدثین سے، مفسرین سے، اولیاء سے، صالحین سے، ہر کتاب کا ہر حوالہ انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے۔ 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں، 2 نفل۔ ایک حدیث سناتا ہوں، پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں۔ ہر لقمہ پوچھتا ہے۔ وہی کھانا گھر میں بنا ہے، پکا ہے، ایک بندہ بیمار ہو گیا، سارے بیمار نہیں ہوئے، کہا کھانے سے بیمار ہوا، نہیں، کھانے سے ہوتا تو پھر سارے ہوتے۔ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔